السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرتے دم کے تمام احوال کو بیان کر دیے۔ اسلام نے انسانوں کے فائدے بھی بتائے اور نقصانات کو بھی واضح کر دیے۔ اسلام نے جہاں لوگوں کے بینیفٹس اور فائدے کس میں رکھے گئے ہیں اور کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور تمہارے لیے اس میں منافع بھی نہیں بلکہ نقصان ہے، ان چیزوں کو بھی واضح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہوگا، یعنی ان کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ بتایا جائے گا کہ یہ نام کا تو مسلمان تھا لیکن اس کے پورے کام اور احوال کسی غیروں جیسے تھے، یہ مشابہت تو کسی اور جیسی کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہو اور جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، خاتم النبیین والمرسلین کے ذریعے سے تمام انسانوں تک یہ خبر پہنچا دی۔ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش، اس کی سب سے پہلے ذہن میں گونجنے اور گھومنے والی چیزیں اور باتیں وہ کھیل ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کسی چیز کی طرف سب سے زیادہ اس کی رغبت ہوتی ہے تو وہ کھیل ہے۔ کھیل کود، تفریح، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ان چیزوں کی طرف بچہ مشغول ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں سے بھی سب سے زیادہ کھیل کود کی طرف راغب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے کھیل کود کے احکام بھی بتلائے اور جائز کھیلوں کو بھی بتلایا اور ناجائز کھیلوں سے منع بھی فرمایا جس میں نقصان ہوتا۔ اس کے لیے 4 شرائط کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ان 4 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط اس میں پائی گئی تو وہ کھیل آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا، یعنی اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلی شرط کہ جس میں آپ کی جان کا نقصان ہو، ایسا کھیل جس کے کھیلنے کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا جان جاتی ہو یا آپ نے دیکھا ہو کہ کسی اور کی جان چلی گئی ہو، تو یہ کھیل آپ کے لیے ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری شرط، جس سے آپ کا مال
ضائع ہو جاتا ہو، مالی نقصان ہو، ایک تو جانی نقصان ہو اور دوسرا مالی نقصان ہو، یعنی اس کے کھیلنے کی وجہ سے آپ کے پیسے اور مال جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس مال میں کٹوتی ہو جاتی ہو یا ضائع ہو جاتا ہو، ایسا کھیل کھیلنے سے بھی منع کیا گیا۔ تیسری شرط، آپ کے کھیل کھیلنے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے آپ کی زبان سے ہو، چاہے آپ کے ہاتھ یا پیر سے ہو، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے آپ کھیل رہے ہیں لیکن تکلیف سامنے والے کو ہو رہی ہو، شاید کہ وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو، اگر اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو آپ اس کھیل کو نہیں کھیل سکتے۔ چوتھی شرط، اس کھیل کے کھیلنے کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہو، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہو، ٹائم برباد ہو جاتا ہو، ایسے کھیل کو کھیلنے سے منع کر دیا گیا۔ بچنے کی تاکید کی گئی، بچانے کی تاکید کی گئی، اپنے نسلوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ اور یاد رکھیے، ان شرائط کا اگر کسی کھیل میں پایا جانا پا گیا تو وہ کھیل اگر مسلمان بھی کھیل رہا ہے تو بھی گنہگار ہے، غیر تو اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کے احکامات اور اصول و ضوابط کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کھیل پسند بھی تھے، اور ان چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رغبت بھی دلاتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑنا پسند تھا، ریس لگانا، دوڑنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دوڑ میں حصہ لگاتے تھے، یعنی دونوں کو دوڑاتے تھے، کمپٹیشن کراتے تھے کہ تم دونوں دوڑو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی تھے، شاید کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ دونوں دوڑ رہے تھے تو آپ کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو میرے والد محترم ہار گئے اور فلاں صحابی جیت گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر دونوں کا مقابلہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس وقت میرے والد محترم جیت گئے اور وہ دوسرے صحابی ہار گئے۔ یعنی صحابہ دوڑ لگاتے تھے، آپس میں دوڑتے بھی تھے، اور یہ کھیل پسند بھی تھا، اس لیے کہ اس میں پیر کی طاقت اور جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جب آدمی دوڑتا ہے، ریس لگاتا ہے تو اس کی جسمانی پھرتی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج کل ڈاکٹر جتنے زیادہ آپ کو فزیکل جو آپ کو جم کراتے ہیں، دوسرے کھیل بتاتے ہیں یا کوئی اور چیز کی پریکٹس کراتے ہیں، سب سے زیادہ فوکس اس بات کی طرف کراتے ہیں کہ بھائی دوڑو، آپ صبح صبح واکنگ کرو، صبح صبہ دوڑو، آپ چلو پھرو، چہل قدمی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس کو بتا دیا اور واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ کھیل تھا۔ نبی خود اس کو دیکھتے تھے اور صحابہ کھیلتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیلا اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہا جائے، بیوی کے ساتھ محبت کیسی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے تو آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھے، بالکل تنے تنہا، یعنی پردے کا ماحول بنا ہوا تھا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جیت گئی، اور آپ بخوشی، ایک تو دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پرافٹ ہے، پیغمبر ہے، ان سے آپ جیت گئے تو یہ خوشی کا ماحول تھا۔ اور جو شخص جیت جاتا ہے کسی سے کمپٹیشن میں تو بظاہر طور پر خوش بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ ماحول وہی بنا کئی سال کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوڑ لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک جگہ غم کی حالت میں بیٹھ گئی، ایک تو ہار گئی تھی اور غم میں تھی کہ میں ہار گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریس میں دوڑنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دلاسا دیا اور کہا عائشہ دل کا بھی دل کا، دیکھو برابر ہے، تم پہلی مرتبہ جیتی تھی، اب میں جیت گیا، اب تو میچ ڈرا ہوا ہے، ابھی فائنل باقی ہے، یہ کوئی غم کا ماحول نہیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ تم جیت گئی تھی، اب سیکنڈ مرتبہ میں جیت گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے کو پسند کیا اور دوڑ کے کھیل کو بھی پسند کیا، اور خود بھی اپنی بیوی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ باہر نکل کے دوڑنے لگ جائیں، ماحول ایسا بنایا جائے کہ وہاں پر پردے کا مکمل ایک پلان بنا ہوا کہ کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، کوئی آ کر بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ اس سچویشن میں، اس حالت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ بھی دوڑ سکتے ہیں اور ریس لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور کھیل جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ تھا تیر اندازی، نیزہ باری، یعنی نشانہ لگانا۔ پہلے جنگ ہوتی تھی، جہاد میں جاتے تھے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ باری کی تلقین بھی کرتے، دیکھو نشانہ لگاؤ تاکہ سامنے جب کوئی لڑنے کے لیے پہنچے تو تمہارا نشانہ چونکے نہ۔ اور ایک کھیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رغبت دلائی وہ تیراکی ہے، تیرنا، سوئمنگ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ حالانکہ اب اندازہ لگائیے عرب کی اس سرزمین پر کہیں پانی موجود نہیں تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا پانی زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ تو پہلے کا آپ اپنے ذہن میں امیجن کیجئے، اندازہ لائیے، اندیشہ لگائیے کہ پہلے کہاں سے پانی ہوتا تھا۔ نہ عرب میں ہے، نہ مدینہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ادھر پانی کا کوئی ذخیرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے، متوجہ کرتے تھے اس کھیل کی طرف کہ تیراکی کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کی طاقت ہے، اس میں تمہاری سانس کی طاقت ہے، تمہاری باڈی کی طاقت ہے، تمہارے لیے راحت ہے۔ اور جب آدمی تیراکی کر کے، تیر کر، سوئمنگ کر کے گھر کو آتا ہے تو سکون سے اس کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا، سکون سے نیند بھی آتی 2-3 گھنٹے کی، پورے بدن پہ تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے ہوں گے اس بات۔ تو تیراکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ چہل قدمی کو پسند فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چلنا، اپنے پیروں کی طاقت کے لیے چلنا، اپنے جسم کی طاقت کے لیے چلنا، تاکہ جسم میں موٹاپے کی زیادتی پیدا نہ ہو جائے، آدمی ایسا نہ ہو جائے کہ کمزور محسوس کرے اپنے آپ کو۔ اس لیے چلنا، چہل قدمی کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند والے کھیل تھے۔ اور کشتی بھی لڑنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، اس میں مہاجر صحابہ بھی موجود تھے۔ وہ انصاری صحابی بار بار کہہ رہے تھے کہ کون ہے میرے سے کشتی لڑنے والا، کون ہے مجھ کو چت کرنے والا، کون ہے میرے کو ہرانے والا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ ایک مہاجر صحابی حضرت سلمہ بن عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سمجھ میں آیا کہ آپ کشتی لڑنا پڑے گا، یہ بار بار متوجہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ کیا میں ان سے کشتی لڑ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کشتی میں ان کو آپ نے چت کر دیا، ہرا دیا، اور کہا دیکھو ایک مہاجر کی طاقت کتنی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کھیلوں کو کھیلتے تھے اور پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں یہاں تک بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، جب دوسری مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہے، اور صحابہ میں ایک انصاری صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ کون ہے مجھ کو ریس میں، دوڑ میں ہرانے والا، میں مدینے کی طرف بھاگ رہا ہوں، کون ہے مجھ کو ہرانے والا؟ ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور ان کو ہرانے کے لیے ان کے ساتھ دوڑ میں شامل ہو گئے۔ یہ دوڑنا، چہل قدمی کرنا، کشتی کرنا، تیراکی کرنا، تیر اندازی کرنا، چہل قدمی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھیل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھیلتے تھے اور صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ان کھیلوں کی اجازت مانگنے کے لیے آتے تو ان کو پرمیشن بھی ملتی تھی، اجازت بھی ملتی تھی، اس لیے کہ اس میں نہ دوسروں کا کوئی نقصان ہے، نہ اپنا کوئی ذاتی نقصان ہے، نہ وقت کا ضیاع ہے، نہ دوسری کوئی اور چیز اس میں لاگو ہے، بلکہ آج کل کے کھیل تو ایسے ہیں کہ ذہن بھی ان سے منتشر ہے، ذہن بھی ان سے خراب ہوتا ہے، فزیکلی بھی خراب ہو جاتے ہیں، باڈی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے کھیل کھیلنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، دوسرے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس میں سے ایک کھیل آج کے زمانے میں
جو سب سے زیادہ، حالانکہ دیکھا گیا تو کسی زمانے میں غیر کھیلتے تھے، لیکن آج اس زمانے میں مسلمان کی بستیوں میں، اور مسلمان کی بستی نہ بھی ہو تو کسی اور جگہ پر پہنچ کر مسلمان سب سے زیادہ اس کھیل کو کھیلتے ہیں، وہ ہے پتنگ بازی، پتنگ اڑانا۔ اس کو نام سنکرانتی کا دیا جاتا ہے، پڑوس ملک میں اس کو بسنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سنکرانتی، اس کو مکر سنکرانتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنکرانتی کا تہوار غیروں کا تہوار ہے۔ بعض لوگ اس کی طرف فکر مند یہ ہوتے ہیں غیر کہ جتنی زیادہ، سب سے زیادہ جس کی پتنگ اڑے گی اس سے ان کا جو رب ہے، ان کے جس کو پوجا کر رہے ہیں، وہ ان سے سب سے زیادہ خوش ہوگا، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ ہے۔ اور ایک اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک زمانے میں لاہور میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حقیقت رائے تھا۔ وہ مغل کے دور کی سب سے لاسٹ ہسٹری کی ایک کہانی ہے کہ اس دور میں حقیقت رائے تھا، وہ ایک کالج کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور اس زمانے میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اہل بیت کا بھی گستاخ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرنے والا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ فتویٰ دیا، علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور اس نے محبت کر بیٹھی تھی ایک پنجاب کی رہنے والی سکھوں کی لڑکی سے، اور وہ اس پیار و محبت میں بھی گرفتار ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گستاخی بھی کر دی۔ لوگوں نے اور علماء نے فتویٰ صادر کر دیا، اس کے بعد اس کو اس فتوے پر عمل بھی کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا، شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کے بعد، جب اس کی موت ہوئی، اس موت کے 1 سال کے بعد اس کی برسی پر، اور وہ برسی 14 جنوری کو تھی، اس وقت اس شہر میں لوگ اکٹھا جمع ہو گئے، اور اس کے فینس، اس کی فالوئنگ میں رہنے والے لوگ، اس کو پسند کرنے والے لوگ اپنے اپنے طور پر ایک پرنی پر ایک تاگا باندھ دیا یا کسی کپڑے پر تاگا باندھ کر اس کو آسمانوں پہ ہواؤں میں اڑانے لگے، اور اپنی طرف سے تعزیت نامہ پیش کیا کہ دیکھو جو تم کام کر کے گئے ہم اس سے خوش ہیں، ہم اس بات کی علامت آپ کو بتا رہے ہیں یہ اڑا کر آسمانوں پر کہ جس کی سب سے زیادہ ڈور آگے تک جائے گی وہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہر سال کی برسی پر یہ کام کرتے تھے، جس کو آج لوگ پتنگ کے نام سے یاد کرتے، پتنگ بازی میں نام یاد کرتے ہیں۔ اور حیرت اور افسوس تو اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی، مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر کے تہوار کو اپنا تہوار بنا لیا، مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر کے کام میں اپنے کام کو سمجھ لیا، مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کو تکلیف دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ پکا اور کامل ایمان والا ہے، وہ پکا اور کامل مومن ہے، مکمل ایمان والا ہے، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں پر زبان سے بھی محفوظ نہیں، ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں، زبان سے پتنگ پلاتے پلاتے گالی دی جاتی ہے، پتنگ کٹنے کے بعد بھاگتے بھاگتے کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کو ہاتھ سے مار دیا جاتا ہے، یا اس کے مانجے سے اس کے گلے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ زبان سے بھی حفاظت نہیں ہو رہی، اپنے ہاتھ اور پیر سے بھی حفاظت نہیں ہو رہی، تو وہ کامل ایمان والا کہاں سے بنا؟ وہ کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کہاں سے بنا؟ اس عید اور اس تہوار کو کسی اور کے نام پر رکھ دیا گیا، اور وہ گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت، اور یہ پکا مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیم لیتے ہوئے اس گستاخ رسول اور گستاخ اہل بیت کے تمام طریقوں پر عمل کر کر اپنے کام سے، اپنے پریکٹیکل عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں صرف نام کا مسلمان ہوں، کام کا نہیں، میں صرف نام کا ایمان والا ہوں، کام کا نہیں، یہ اس کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے۔ حیرت اور افسوس اور شرم تو اس وقت ہوتا ہے جب بیچنے والے بھی اپنے ہیں، خریدنے والے بھی اپنے ہیں، لوٹنے والے بھی اپنے ہیں، اڑانے والے بھی اپنے ہیں، ڈور کھینچنے والے بھی اپنے ہیں، مارنے والے بھی اپنے ہیں، مار دینے والے بھی اپنے ہیں، اور مرنے والے بھی اپنے ہیں، سب اپنے ہیں، تو پھر غیر کی عید کہاں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو صرف 2 عیدیں دی، 2 عیدیں فرحتان،
اس امت کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو عیدیں ہیں، ایک جو رمضان کے بعد عطا ہوئی، روزے کے مقصد کو پورا کرنے کے بعد، اللہ کی رضا کو مکمل کرنے کے بعد تمہارے لیے ایک عید کا دن رکھا گیا۔ اس دن تو اگر تم روزہ بھی رکھو گے تو گناہ ہوگا۔ عید کا دن تو ایسا ہے کہ اس دن روزہ بھی رکھو گے تو گناہ ہوگا، وہ عید کا دن ہے تمہارے لیے۔ دوسرا قربانی کے موقع پر عید کا دن دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی عید کا دن نہیں، یہاں تک کہ شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات کوئی نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینوں والی 1000 مہینوں والی رات سے بہتر جو رات ہے، وہ رات بھی عید والی رات نہیں، وہ رات بھی عید کا دن نہیں، وہ دن بھی عید کا دن نہیں۔ شب برات جس دن میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ رات بھی عید کا دن نہیں۔ شب معراج جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سیر کیے، جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اور جنت کا مشاہدہ کیے، اس دن کو بھی عید کا دن نہیں کہا گیا۔ عرفے کے دن کو بھی عید کا دن نہیں کہا گیا۔ محرم کے 10ویں روزے کو بھی، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے روزہ رکھتے تھے، اس روزے کو بھی عید کا دن نہیں کہا گیا۔ اب سوچیے، دوسری عیدیں ہمارے پاس عید کا دن نہیں ہے، تو پھر غیروں کے تہوار اور غیروں کی عیدیں ہمارے عید کا دن اور تہوار بن گئی۔ دیوالی میں سب سے زیادہ ہم پھوڑیں گے پٹاخے، تکلیف کس کو ہوگی؟ ہم ہی لوگوں کو ہوگی۔ گلی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ دکان میں بیچنے والے کون ہیں؟ ہمارے ہیں۔ خریدنے والے کون ہیں؟ ہمارے ہیں۔ پتنگ اڑانے والے کون ہیں؟ ہمارے ہیں۔ بیچنے والے کون ہیں؟ ہمارے ہیں۔ اور پتنگ لینے کے لیے بلانے والے بھی اپنے ہیں، اور ڈورا مانجا بنانے والے بھی اپنے ہیں، اور گلا کٹنے والے بھی اپنے ہیں، اور کاٹنے والے بھی اپنے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے سوچ کر اور سمجھ کر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو۔ یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس چھت پہ تم سونے کا ارادہ کرتے ہو، اگر اس چھت کے بازو دیوار نہ ہو تو وہاں بھی سونے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ تم اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈال رہے ہو۔ دیوار بازو نہیں، نیند کی حالت میں اگر گر گئے نیچے تو موت ہو سکتی ہے، منع ہے سونا۔ ایسے چھت پہ سونے سے منع کر دیا گیا جس کی دیوار نہ ہو۔ یہ کیسا کھیل ہے کہ جس کھیل میں جان جاتی ہو اس کو حلال کر دیا گیا؟ نعوذ باللہ، ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو لیبل تو پیپسی کا لگا لیا اوپر، لیکن بوتل میں شراب ہے؟ مسلمان کا لیبل ہے، ایمان والے کا لیبل ہے، لیکن پورا باطن گواہی دے رہا ہے، اس کا عمل پریکٹیکلی گواہی دے رہا ہے کہ میں غیروں کا کام کروں گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے جس قوم کی اس جیسی مشابہت اختیار کر لی، اس جیسا کام کر لیا، قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں لوگ، عرب کے لوگ کبوتر کو اڑاتے تھے اور اس کے پیچھے دوڑتے تھے، اس کے پیچھے دوڑتے تھے۔ جیسے آج پتنگ کو اڑا کر جب کٹ جاتی ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں بچے، نوجوان، بڑے، سب۔ ویسے ہی پہلے زمانے میں کبوتر کو اڑاتے تھے اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے ہمارے ہاتھ میں تو پھر ہمارا ہو جائے، سیم پتنگ کے جیسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جو بھاگ رہا ہے یہ شیطان ہے، اور شیطان کے بھائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یا تو شیطان ہے یا شیطان کا بھائی بن گیا ہے اور بھاگ رہا ہے پیچھے۔ اور سیم یہ پتنگ کا ماحول ہے، پتنگ لوٹنے والے بھی یہ شیطان ہیں، یہ اس جیسا حرکت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی لوٹیں گے، ہماری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کبھی ایمان والے کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا۔ جب ایمان والا زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، پھر گندی حرکت کرتا ہے۔ مومن کبھی شراب نہیں پی سکتا، جب ایمان والا شراب پیتا ہے تو ایمان والا باقی نہیں رہتا، ایمان نکل گیا، اب غیر ایمان میں شامل ہو گیا۔ ایسے ہی ایمان والا کبھی کسی کا مال لوٹ نہیں سکتا، مال لوٹیں گا نہیں۔ جب مال لوٹیں گا کسی کا تو ایمان نکل گیا اور مال لوٹیں گا۔ یہ پتنگ بھی وہی حال ہے، کسی اور کا مال، کسی اور کے پیسے کوئی اور اڑائے، کوئی اور کاٹ دیے اور لوٹ رہے انہوں جا کے۔ یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کی ایمان والے میں گنتی نہیں آ سکتی۔
اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ خلاف ورزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے لوگوں پر اور ان مشابہت رکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یہاں تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بچہ جب کسی پتنگ کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کی ڈور کھینچنے کے لیے بھاگتا ہے، اس کو کسی چیز کا خدشہ اور اندیشہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہی نہیں کچھ کہ سامنے گاڑی آ رہی ہے یا بس ہے یا ٹرک ہے یا ٹرین ہے، میں پٹری پہ پہنچ گیا، میں کہاں پہنچا مجھے معلوم نہیں، بس پتنگ ہوا سے نیچے گر رہی ہے، اس کو لوٹنا ہے، بس اس کی ڈور میرے ہاتھ میں آ جائے بس کافی ہے۔ اس کی جان چلی گئی اسی میں، 5-10 روپے کی پتنگ کے لیے جان چلی گئی ہاتھ میں۔ تو آپ سوچئے کیا ہم ثبوت پیش کریں گے، کیا ہم گواہی دیں گے قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا میدان محشر میں، اور جو گستاخ رسول تھا، جو گستاخ اہل بیت تھا، اس نے یہ کام کر کے بتایا تھا اور اس کے فین فالوئنگ اور اس کے فینس نے یہ کام کیا تھا، اس کے برابر تم نے عمل کر کے بتایا، تو ہم نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے معزز دوستو، ایسے کھیل جس میں خود کا بھی نقصان ہو، خود کی بھی جان جاتی ہو، دوسروں کی بھی جان جاتی ہو۔ ابھی حال ہی کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، کالا پتھر کے پاس ایک بچے کا مانجے کی وجہ سے گلا کٹ گیا، اور باپ میڈیا میں آ کر رو رہا ہے، بددعائیں دے رہا ہے۔ کاٹنے والے بھی کون تھے ہوں گے؟ اور وہ ایریا تو پورا مسلم علاقہ ہے، اڑانے والے بھی وہی تھے ہوں گے۔ اور کس کی موت ہوئی بھائی؟ مسلم بچے کی، جس کی کیا غلطی تھی؟ کوئی ماں کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ رہا ہے اور راستے میں مانجا آ گیا اور گلا کٹ گیا، کیا جواب دیں گے آپ قیامت کے دن؟ کیا آپ کے مانجے سے اس کا گلا کٹ گیا؟ وہ ماں کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، ایک سہارا تھا، وہ ماں ہاسپٹل میں انتظار کر رہی کہ میرا بچہ بھی ٹیبلٹس لانے کے لیے میڈیکل کے لیے گیا، اس کو معلوم نہیں بچے کا گلا کٹ گیا۔ کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن؟ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ یاد رکھو، جس نے کسی شخص کا قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے، مار دیا اس کو، اس نے صرف ایک شخص کا قتل نہیں کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، اس کے برابر اس کو عذاب دیا جائے گا، ایک شخص کا نہیں، پورے انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس لیے ان دکان چلانے والوں سے بھی درخواست ہے، ان دکان میں خریدنے والوں سے بھی درخواست ہے، ان دکان میں بیچنے والوں سے بھی درخواست ہے، ان اڑانے والوں سے بھی درخواست ہے، ان ماں باپ سے بھی درخواست ہے ادباً جو اپنے بچوں کو دلواتے ہیں خوشی کے نام پہ، خدا را بچائیے اپنے نسلوں کو، خدا را خود بھی بچائیے، بچائیے اپنے خاندان والوں، اپنے آس پڑوس، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ کوئی اپنی عید نہیں، یہ کوئی اپنا تہوار نہیں، یہ کوئی اپنا سیلیبریشن کا موقع نہیں، یہ کوئی ہماری خوشی کا موقع نہیں، یہ غیروں کا تہوار ہے، ان کا عقیدہ کچھ اس کے پیچھے کچھ اور ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر انہی عقیدے کے برابر ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں آج تک۔ اس لیے معزز دوستوں، آج کے اس مقصد والے خطبے سے سبق یہی دینا ہے کہ ایسے کھیل کھیلیے جس سے آپ کے جسم کو طاقت ملے، جس سے آپ کے ذہن کو طاقت ملے، جس سے آپ کے باڈی میں قوت پیدا ہو جائے۔ آپ چاہے تو کبڈی کھیلیے، اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے، آپ چاہے تو فٹ بال کھیلیے بغیر جوے اور بغیر کسی کے شرط لگائے ہوئے فٹ بال کھیلیے، اس سے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، ایک کھیل کا آپ کو دوڑنے کا مشق ہوئی۔ آپ چاہے تو کسی کے ساتھ آپ دوستی میں کشتی لڑیے، لیکن اس کے لڑنے کے لیے بھی احوال ہے، مارنے کا کام نہیں۔ اپنے پاس تو کہا جاتا ہے کہ بھائی میرے سے لڑیں گے آپ تو پورے پسلیاں چڑھا دو، آپ کے جبڑے توڑ دو، یہ کشتی کا مطلب نہیں۔ کشتی میں تو ایک کھیل ہے، اس کے کچھ اور اصول ہے، جسم اور اپنی پیٹھ کو بل کر دینا پڑتا ہے، چت کر دینا پڑتا ہے، یہ کشتی کے ایک طریقے ہیں، اس کو آپ سیکھیے، اس کے اپنے جسم کو طاقت بڑھائیے۔ بلکہ یہ کھیلنے کے بجائے بچے اور نوجوان اور ماں باپ خود اس میں شریک ہے کہ بچوں کو ایسے ذہن کو خراب کرنے والے کھیل دے دیے کہ بچے پب جی میں لگ گئے، فری فائر میں لگ گئے، ایسے کھیل جس سے ان کا ذاتی نقصان بھی ہے، خاندان والوں کا بھی نقصان، گھر والوں کا بھی نقصان ہے۔ بچے کو فون ہاتھ میں پکڑا دیے، اور آج کل کے ماں باپ تو اللہ اکبر، اللہ بچائیں ان ماؤں سے
کہ ماں اپنی بچی اور بچے کے پرورش گود میں جب کرنے کا سب سے پہلے اس کی درسگاہ ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے اس کی گود، اس میں اس کو اچھائی کا طریقہ بتلانے کا بھی ٹائم نہیں۔ ماں ریموٹ کے ساتھ ٹی وی میں مشغول، بیٹے کو فون ہاتھ میں دے دیے، بچہ اس میں جو جو دیکھیں گا بچپن سے لے کر 55 تک اسی فون میں ہے، اس کا سر نیچے ہی مڑ گیا ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ ماں خوش ہے کہ کوئی کام تو لگا ہوا نہیں، اس کو فون دے دیے تو پوری رات تک ایسے ہی رہے گا، 2 ٹائم فون میں دیکھتے دیکھتے 2 نوالے کھلا دیں گے، پیٹ میں غذا پہنچی یا نہیں پہنچی وہ بھی نہیں معلوم، لیکن ٹائم سے میرے سیریل ہو جا رہے، میری سیریز ختم ہو جا رہی، ایک ایپیسوڈ ہو جا رہا میرا، میں اسی میں خوش ہوں۔ یہ ماں کیا جواب دیں گی کل قیامت کے دن کہ اس نے اپنے بچی اور بچے کی پرورش کیسے کی؟ اس لیے ان خواتین سے بھی گزارش ہے جو اس میسج کو سن رہی ہے کہ وہ خواتین اپنی پہلی درسگاہ ہے، ان بچوں کے لیے پہلی درسگاہ، پہلی کلاس ہے، پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلی یونیورسٹی ہے۔ وہ بچہ جو بچپن میں سیکھتا ہے، بچپن تک یاد رکھتا ہے، اس بچے کو نماز کا طریقہ بتلائیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتلائیے، قاعدہ پڑھوائیے، دعائیں یاد دلائیے، اچھی بات کرنا سکھائیے، گالیوں سے بچائیے۔ ماں باپ کا کام ہے، مول صاحب کا کام نہیں۔ مول صاحب کو مدرسے میں ڈال دیے، پہنچا دیے، تم نہیں سکھا رہے تو کون سکھائیں گے؟ ماں باپ ہے سب سے پہلے ذمہ دار۔ اگر ماں باپ ہی صحیح نہیں رہیں گے تو پھر بچے کہاں سے صحیح ہوں گے؟ اس لیے ان کھیلوں سے اپنے بچوں کو بچائے، فون سے خاص طور پر دور رکھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔